جو میں جیسے کہہ رہے تھے، تو یہ غیر سنویدھانک نہیں ہے، یہ ان کا ادھیکار ہے. مجھے تو خراب نہیں پڑا لکھتا ہے. میرا سسرال جو ہے پونے کا ہے، وہاں آپ کہہ نہیں سکتے اس سے پیار محبت سے ملتے ہیں. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے اس کو مانیتا دے دی ہے، مدرسے جو ایکٹ تھا، کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بہت سمے سے مسلم سمودائے کے ادھیکاروں کو روکنے کی، ان میں بادھا ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جس کا جواب یہ آج ماننی سپریم کورٹ نے دیا ہے. میں دھنیواد کرتا ہوں ماننی سپریم کورٹ کا اور ان تمام ججوں کا جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم سمودائے کو شکشت ہونے کے لیے بہت زیادہ سرکار کی طرف سے اتھارٹی ملنی چاہیے. مسلم سمودائے اپنی مذہبی تعلیم بھی لینا چاہتا ہے اور وہ دنیاوی تعلیم بھی لینا چاہتا ہے. تو مسلم سمودائے کے شکشت ہونے کے لیے کوئی بھی باندھا نہ ڈالی جائے. میں تمام سرکار کے ذمہ داروں سے، تمام ججوں سے، اس ملک کے جو بہت بدھی جیوی ہیں ان سے خاص اپیل کرتا ہوں کہ مسلموں کو شکشت ہونے دیجیے، ان کو اپنے مذہبی تعلیم بھی پڑھنے دیجیے، ان کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے دیجیے. آج ماننی سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ لیا ہے الہ آباد ہائی کورٹ کو غلط بتاتے ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماننی سپریم کورٹ کو بار بار میرا من کرتا ہے کہ میں زندہ باد بولوں. اور حقیقتاً سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے آج تک آئے ہیں مسلمانوں نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا ہے، اور یہی ایک ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے. تو میں ایک بار پھر ماننی سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو، ماننی سپریم کورٹ کو بہت کوٹی کوٹی دھنیواد کرتا ہوں. جو ایجوکیشن ہے مسلموں کی، آپ نے کہا کہ ان کو ہر طرح کی ایجوکیشن دینی چاہیے، لیکن یہ جو بات تھی ہائی کورٹ میں جو ڈانٹ کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ جی وہاں پہ ایکٹ ایسا مطلب غلط طریقے سے کچھ کام ہوتے ہیں مدرسوں میں، اس لیے ان کو بند کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. تو آج سپریم کورٹ نے اس کو دیا ہے، کیسے کیا کہیں؟ دیکھیے، بنا کسی ثبوت کے کسی پہ ایلیگیشن لگانا درست کام نہیں ہوتا. مدرسے آج سے نہیں چل رہے ہیں، بہت سمے سے چل رہے ہیں، اور مدرسوں کے جو رول ہیں اگر آپ آ کر دیکھیں گے تو آپ خود اس کے قائل ہوں گے. مدرسے میں لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اور ہمیشہ سے جن لوگوں نے مدرسوں کی پڑھائی پر یا مدرسوں پر انگلی اٹھائی ہے، ہم لوگوں نے ہمیشہ کہا ہے، دیوبند کے تمام علماء نے، چاہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے آ کے کہی ہو یا کسی نے بھی مدرسے پر وہ انگلی اٹھائی ہے، تو ہماری ایک ہی بات سامنے رہی ہے کہ اگر آپ کو مدرسے سے کوئی بھی شکایت یا پریشانی ہے تو آپ مدرسے میں آ کر داخلہ لیں اور یہاں کچھ ٹائم رہ کے دیکھیں. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلم سمودائے کو شکشت ہونے دیجیے. وہ اپنی دنیاوی تعلیم بھی پڑھنا چاہتا ہے، مذہبی تعلیم بھی پڑھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی مدرسے جو مذہبی تعلیم دے رہے ہیں اس پہ باندھا مت ڈالیے. یہ ان کا ادھیکار ہے، آپ ان کے حق کو چھیننے کی کوشش مت کریے. میں پھر دوبارہ سے وہی اپیل کرتا ہوں کہ خدا اور خدا کے واسطے آپ لوگ جو ہیں مسلموں کو شکشت کرنے کا موقع دیجیے، ان کو ان کے ادھیکاروں کو چھیننے کا کام مت کریے. ان لوگوں کا ترک ہے کہ وہاں کی جو شکشا ہے مدرسے کی، اس شکشا کے بدولت کوئی بھی ایسی جابس نہیں مل سکتی جو انیہ پڑھائی کو لے کر ہوتی ہے. اس کو کیسے؟ دیکھیے، پھر وہی میں کہتا ہوں کہ بنا کسی ثبوت کے ہم لوگ اس پہ ایلیگیشن نہیں کرنا چاہیے. جو بچے آج مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد بھی بڑے بڑے مقام پر حاصل کر رہے ہیں. میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں ان کو لڑکوں کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا جو یو ایس میں، یو کے میں، باہر کے دیش میں بھی جا کر ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ایک مولانا ہے، وہ ایک مفتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے اس کو جاب نہیں مل سکتی، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو جو ہے نوکری نہیں مل سکتی. ایسا کچھ نہیں ہے.
اگر اس طرح کا معاملہ یہاں کی سرکار کو لگتا ہے تو ان کے لیے جاب کا آپشن نکالے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر پڑھ کے نکل رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. میں پھر وہی کہوں گا کہ شکشا کے معاملے میں راجنیتک نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت دربھاگیہپورن کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ جب تک ہندوستان شکشت رہے گا اور شکشا کے اوپر کام کرتا رہے گا تو مضبوط رہے گا، اور جہاں اس کے اوپر سیاست ہوگی تو یہ ملک کمزور ہوگا. اس ملک کو کمزور ہونے کا کام مت کریے. جو مدرسے میں پڑھانے والے مدارس ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ بہت منیمم سیلری یا کہیں تو نہ کے برابر ہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ پڑھاتے ہیں. تو کس طرح کی آپ کیا اپیل کیا کرنا چاہیں گے سرکار سے اگر اپنی اور سے؟ میں سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ جو لوگ شکشا پر راجنیتک کر رہے ہیں ان پر روک لگائیں اور مسلمانوں کو شکشت ہونے دیجیے. اگر وہ مذہبی تعلیم پڑھنا چاہے تب بھی اسے شکشا دیجیے، اور اگر وہ اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو دیجیے. اس کو آپ اور موٹیویٹ کیجیے، بوسٹ کیجیے. اور میں اپیل کروں گا کہ اگر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جاب نہیں کر سکتا تو ان کے لیے جاب مہیا کرائیے. یہ میری اپیل ہے سرکار سے.